جیسے انڈیا پاکستان کی کچھ جھڑپیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ مودی، یہ جھڑپیں، یہ کیا ہے؟ واحد ایسا یہ مودی نیش کا بچہ آ گیا ہے، خبیث آدمی نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایسا کرو گے ویسا کرو گے سارے بابے ہوں شہر تو پہلوان آئے نے، لوگوں نے سارے کا تماشا کر رہے ہیں نا، اینو پتہ نہیں لگا پاکستانی یہ صرف ایسا غلط انسان ہے کہ جدوں دا آیا ہے اسی ادوں دے انڈیا نہیں گئے۔ یہ میں کہنا وا کہ اس بندے نو اللہ تعالیٰ غرق کر دے۔ یہودی ورگے بنی ہوئے ہندو ہوندے نے نا، گاؤں ماتا دا پیشاب پین والے، یہ لوگ نا کسی دے سجن نہیں گئے۔ ایسے بندیاں نو انشاءاللہ تعالیٰ ساڈی آرمی کسیٹ کے ایتھے لیا کے انشاءاللہ تعالیٰ شاہی قلعے میں خود لتر مارا گا انہاں نو۔ بالکل انشاءاللہ وقت آ رہا ہے جو نظر آ رہا ہے آرمی دے نال اپنی آرمی دے نال۔ السلام علیکم، دس از عباس رائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ پہچان پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو شخصیت پہچان پاکستان ہے، ماشاءاللہ وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ سب لوگ ان کو ڈیفرنٹ ٹی وی چینل کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ چیئرمین آل پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن اور کوآرڈینیٹر ہے پنجاب گورنمنٹ صنعت و پیداوار اور انویسٹمنٹ کے، جنرل سیکرٹری ہیں لاہور پاکستان مسلم لیگ کے، مسٹر محمد ندیم پہلوان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں نے آپ کا تعارف ٹھیک کروا دیا ہے؟ بالکل، آپ ماشاءاللہ ایک منجے ہوئے صحافی ہیں، تو آپ نہیں ٹھیک کرائیں گے تو کون کرائے گا؟ بہت بہت شکریہ ندیم صاحب۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور ہمیشہ چل کرتے ہیں لائف کو، کیا راز ہے؟ دیکھیں جی، خوبصورتی کا راز وہی ہوتا ہے جو انسان سب کے ساتھ ہیپی رہے، خوش خوراک رہے، خوش مزاج رہے۔ وہ تو لگ رہا ہے کہ آپ خوش خوراک ہے جی، ان کے آج کل کی تو نئی نسلیں تو چائے کے اوپر لگی ہوئی ہیں اور ڈبل روٹی انڈے پہ۔ ہم ذرا پہلوان لوگ ہیں، کیا ہمارا کام ہے خوش خوراک اور خوش اخلاق۔ ویسے ندیم صاحب جو پہلوان ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا تو تعلق ہی پہلوانی سے تھا، کیا کھاتے تھے بیسیکلی؟ کیا چیزیں دیسی کھاتے تھے؟ دیکھیں جی، ہم نے جو بچپن سے لے کے آج تک چیزیں دیکھی ہیں، ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ پراٹھا، دیسی گھی کا پراٹھا، انچے، پھر پاوے، پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے بڑی ایک خوش خوراک اس کو کیا کہا جاتے ہیں۔ آج اسی سارے لسیاں پین والے تے دودھ کیوں دے کہنے نا ماشاءاللہ پلے جو آپ سے بڑے تھے جی، وہ بھی پہلوانی میں تھے؟ جی میرے ماشاءاللہ دادا جیجا پہلوان تھے۔ اچھا جی، میرے والد صاحب حمید پہلوان تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے دادا جی نے ماشاءاللہ پورا ہندوستان گرایا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے میرے دادا جی پاکستان کے وہ پہلوان ہوئے ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان کو گرایا، اور آج تک زندگی میں کبھی وہ ہندوستان سے گرے نہیں تھے۔ اصل جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے بڑوں کو زندہ رکھنے والے، وہ اپنے بڑوں کے مشن کو اور ان کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔ اینڈ یو آر بیسیکلی فرام لاہور؟ جی الحمدللہ، پکے لوریے دے اندرون شہر دے، اندرون شہر کہڑے دروازے تھے؟ رنگ محل دے۔ بچپن پھر ادھر ہی گزرا، رنگ محل؟ بھی سارا ادھر ہی بچپن گزرا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جب بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو پھر شہر سے نکلنا پڑا شادی وغیرہ کے بعد، کیونکہ اصل ہمارا بچپن تو وہی گزرا ہے۔ رنگ محل رہتے تھے، وہاں سے میں دوڑ لگا کے جاتا تھا منٹو پارک، وہاں جانا جناب ہم نے کرکٹ کھیل۔ جب آپ رنگ محل کا بچپن آپ کا تھا اور رنگ محل میں تھے، پاکستان اس وقت بنا ہوا تھا؟ جی بالکل، لازمی گل بنے ایسے تو پرانے سے اندے پرانے نہیں، یہ تو دادا نام ہے۔ کشتیاں آپ نے کتنی لڑی، کہاں کہاں لڑی، کیا جیتے، کب ہارے، یہ بھی تھوڑا سا بتائیے۔ کشتیوں کے معاملے میں دیکھیں جی، میں نے تو اتنی ہے نہیں لڑی، لیکن بچپن میں زور وغیرہ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل میرا اپنے بڑوں کے نام کو لے کے چلنے کے لیے ان کے مشن لے کے آگے چلا ہوں، کہ میں نے کہا ان کے مشن کو لے کے جائیں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی ہمیں شاید کاپی کر لے۔ بہت ضروری۔ تو آگے دیکھیں، آپ اتنے بڑے خاندانوں کے بچے دیکھ لیں جنہوں نے اپنے بڑوں کے نام کو زیرو کر دیا۔ آپ جارا پہلوان کو روشن نہیں کیا، پورے دنیا میں جارے پہلوان کا نام ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے بچے نے اس سائڈ پہ نہیں آیا، تو آج ان کا نام ختم ہوتے ہوتے لوگ بھول جائیں گے، نئی نسلیں بھول جائیں گی آنے والی۔ اچھا ندیم صاحب، اکثر ہمارے جو کھیلوں کے لوگ ہیں، خاص کر کے کرکٹر ہیں یا کچھ اس طرح کے جتنی بھی گیمز ہیں، لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو آپ ماشاءاللہ کتنا پڑھے اور کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ الحمدللہ پوری دنیا کی وہ تعلیم حاصل کی ہے، جو میں کہتا ہوں آپ میرے سامنے کسی بھی دنیا داری بھی ایک تعلیم ہے، وہ سب سے بڑی تعلیم وہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچہ کتابیں پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہو جاتا ہے
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے باہر کی دنیا میں کیا ہے، بات کیسے کرنی ہے، کسی کو عزت کیسے دینی ہے، کسی سے مخاطب کیسے ہونا ہے، تو وہ ساری تعلیم بیکار ہے۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں جو سوشل نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت سارے ایونٹس میں آپ چیف گیسٹ ہوتے ہیں، آتے جاتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے بلاتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ساری چیز ہے گیو اینڈ ٹیک۔ اگر آپ لوگوں کو محبت دیں گے، پیار کریں گے، تو میرا نہیں خیال کوئی آپ کو اگنور کرے گا۔ اور آپ جب کسی ایونٹ میں جاتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے، وہ چاہے فنکاروں کی ہو، چاہے وہ سیاستدانوں کی ہو، چاہے وہ سپورٹس مینوں کی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، فن مولا ہے آپ۔ ہر فن مولا مجھے اللہ کی رحمت سے لوگ کہتے ہیں، آپ کی دعا سے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا معاملات گڑبڑ کی طرف ہیں، جیسے انڈیا پاکستان کی کچھ جھڑپیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ مودی، یہ جھڑپیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے میرے دل کو چھیر دیا ہے، دل کے تار کو۔ بالکل میں دیکھیں جی، اتنی دفعہ انڈیا گیا ہوں، مجھے خود بھی یاد نہیں۔ انڈیا کی عوام اتنی پولائٹ اور اتنی محبت والی عوام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور یہ واحد ایسا یہ مودی نیش کا بچہ آ گیا ہے، میں اب اس کو کیا کہوں کیمرے کے سامنے، میں کوئی ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہتا کہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی معاملات میں نا، جو پوری دنیا کو اس وقت، اس خبیث آدمی نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ دیکھیں اتنے پیار محبت سے ہم ایک دوسروں کی طرف جاتے تھے، آتے تھے، ایک ہمسایہ ملک، ایک دوستانہ ہمارے کمپٹیشن پلوانی کے ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں مہینے میں 2 دفعہ بھی گیا ہوں، میں اتنی دفعہ گیا ہوں انڈیا، اور اتنا لوگ ہمیں پیار کرتے ہوتے تھے، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ، سکھ برادری ہماری، کیا کہنے۔ وہ تو مجھے ایسے چون پہ ہوتے تھے، یار تسی ساڈے بابے ہاں دے شہر تو آئے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا، جو وہاں پہ نہیں گئے ان کو بیچاروں کو نہیں پتا۔ ہمیں تو پتہ ہے، وہ ہمیں پیار سے کوئی اتھے اسی امبرسر جانا، انہوں نے سانوں پلوان ببی پلوان دے اسی ہوٹل تے جانا، اتھے سانوں انہوں نے جناب پراٹھے کھوانے، میں ایسے پراٹھے نہیں کھادے پوری دنیا پہ رہے ہیں۔ کیا بات۔ ببی پلوان دے تو کیسر دی لسی، کیسر ڈھابا امبرسر، اچھا کیسر ڈھابے تے جانا، کیسر لسیاں پینیاں سارے پلوانا نے، تو انہوں نے ساڈے کو پیسے نہ لینے کرنے، نہیں تسی ساڈے بابے نہ دے شہر تو آئے ہو، پلوان ہو، تسی ساڈا مان ہو۔ گل اتھے ہی آندی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جدے ساڈے کو بھی سکھ برادری اتھے آندی ہے نا، کہ ساڈے لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، وہ شاپنگ کرن جان، لوکاں نے پیسے نہیں لینے دکاندار۔ اسی بھی جی، میں شاپنگ کرنے جانا تھا نا، ساڈیاں تے خیر اتھے کمپٹیشن ہوندے سن، فلیکساں لگیاں ہوندیاں سن ہاں جی، کہ پلوان آئے نے، پاکستان دی ٹیم، انڈیا دے پاکستان دے تے اور بھی ملکاں دی اتھے ٹیماں آنیاں کرنیاں، کمپٹیشن ہو رہے نے، تے سانوں ویسے ہی پہچان جاندے سن۔ اتوں ساڈا اپنا، میں خاص طور پہ جب انڈیا جاتا تھا تو میں لاچے اسپیشل بنوا کے یہاں سے لے کے جاتا تھا، لاچے خصے، اور میں نے کرتے بوسکی کی اور کڑھائیاں نے کرتے پانے، تو لوگ ساڈے نال فوٹواں لوانیاں، لوکاں نے سانوں اپنے گھراں چ لے کے جانا، ماواں بھیناں چ، انہوں نے کہنا ساڈے بابے ہاں دے شہر تو پلوان آئے نے، لوگاں نے ساڈے پیچھے پیچھے ہونا جی کہ تسی ساڈے گھر دی روٹی دا دسو کی کھانا ہے، اسی تہاڈے لئی کھانا پکائیے۔ وہ کہتے ہیں اسی نہیں پاویں گوشت کھاندے، لیکن تہاڈے لئی پلوان جی جو تسی دنیا دی چیز کھانی ہے۔ کہ میں انہوں نے کہنا کرنا یار چلو اسی تہاڈا بھی مذہب، اسی ہر مذہب دا احترام کرنے ہیں، کیونکہ اسی ایز انسان نے سب سب تو پہلی گل میں لوکاں کہنا ہونا ہے یار چلو تسی فش بنا لو۔ لوکاں دے نال پیار محبت ایسی چیزاں نے کہ اللہ دی رحمت دے نال، کہ تسی دیکھو جو جنگ دا تماشا کر رہے ہیں نا مودی، اینو پتہ نہیں ہے پاکستانیاں چھیڑ رہے ہیں، اینو پرابلم کی بیسیکلی پرابلم کی ہے، کیوں چھیڑتے ہیں؟ سوائے مودی تو کوئی بھی انڈیا دا بندے نو انٹرویو کر کے دیکھ لو، اللہ معاف کرے، تو کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ جنگ ہونی چاہیے۔ یہ صرف واحد ایسا غلط انسان ہے کہ جدوں دا آیا ہے اسی ادوں دے انڈیا نہیں گئے۔ یہ میں کہنا وا کہ اس بندے نو اللہ تعالیٰ غرق کر دے کہ انہیں دوویں ملکاں نو ایسا ایک اس ٹائم موڑ دے اوتے لیندا ہے کہ میں کہنا کہ اینو انشاءاللہ۔ اس میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت فیڈرل کے اندر اور پنجاب کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے، تو نون کے ساتھ تو اس کا بڑا اچھا تعلق ہے مودی کا، تو یہ پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیں پتہ کیا بات ہے، یہ بھی ہم سب کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے، نون نہ تعلق ہے، کاف نہ تعلق ہے، میم نہ تعلق ہے، جیم نہ تعلق ہے۔ اے جڑے ایہو جے گندے مودی ورگے بنیے ہندو ہوندے نے نا، گاؤں ماتا دا پیشاب پین والے، اے لوگ نا کسے دے سجن نہیں ہے۔ ایسے بندیاں نو انشاءاللہ تعالیٰ ساڈی آرمی کسیٹ کے ایتھے لیا کے انشاءاللہ تعالیٰ
ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਥੋੜੀ ਏ ਕਿ ਕਿਛ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਦਲੇਰ ਹੋ, ਆਓ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ ਪਟਾਕੇ ਖੇਡਦੇ ਇਹ ਕੀ ਖੋਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਆਓ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। अगर लड़ना है तो सीधा हो, ਲੈਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ पीछे क्यों लड़ते हो? ਇਹ ਐਸੇ ड्रोन भेज रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पीछे हो नुकसान कर रहे हो। ਕੀ ਆਦਮੀ ऐसा ਖੇੜਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। चलें थोड़ा सा हम जरा थोड़ा सा पोलाइट टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि अपना सियासी कैरियर भी आपने आगाज़ किया और आजकल सियासत में बहुत इन है, तो आगाज़ कहाँ से किया आपने? जी मैंने आगाज़ तो अपने घर से किया था, मियाँ शुबाशी साहब के साथ। अच्छा माशाल्लाह। वो मेरे उस्ताद हैं अच्छा जी, हाँ। सियासत में सियासत में। क्या बात। मैं क्योंकि बंदा जब अपने उस्ताद को ज़िंदगी में नहीं बोल सकता तो फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि ये पहलवान साहब बेटा अपना मैनू दे दो, मैं अपना पुत्र बना के दे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 साल उनके साथ गुजारे हैं। अच्छा जी, ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, तो बचपन से लेके बचपन अभी ये 2-3 साल पहले मैंने उनको खुदाफिज किया है और आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी शुजात साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ। 260 से तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। मैंने और चौधरी सरवर साहब ने हमने इकट्ठे ही आप बताओ Right, जनरल बिल्कुल। सेक्रेटरी। हाँ जी एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं लाहौर गुड, की पार्टी का। सही है। तो जब तक मैं शुबाशी साहब के साथ रहा हूँ ज़िंदगी भर मैंने कभी कोदा नहीं लिया, लेकिन सबको यही पता था कि यही शुबाशी है, लोग मुझे छोटा शुबाशी कहते थे। अच्छा पहलवान साहब, अभी आप क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और आप सनत और पैदावार इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, तो उसके हवाले से बताएं कि आप क्या कर रहे हैं उसमें? देखें जी, जब से मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात साहब की जमात ज्वाइन की, जी, उनके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा भी ये आसान किया है, समझ लें मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, एतमाद की है। जी, तो मैं कहता हूँ कि ये एक वर्कर के लिए बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। अल्लाह ताला की रहमत के बाद अल्लाह ताला ऐसे हर सियासी जमात वाले लीडर को अपने वर्करों के साथ मोहब्बत की ताकत दे। बिल्कुल चीज़ें होती हैं ताकत से। अगर आप अपने वर्करों को इस्तेमाल करते नहीं उनकी तरफ देखें ना, तो उनको अहमियत ना दें। अहमियत ना दे, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल सही। तुम शाफे साहब और सालक साहब और चौधरी शुजात साहब ने मुझ पे तीनों ने इत्मीनान करके क्या बात। मेरे लिए ये इतनी बड़ी उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की एडवाइजरशिप मुझे बहुत बड़ी। कोऑर्डिनेटरशिप दे दी है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, अल्लाह पाक की रहमत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा चौधरी शुजात साहब से लेके आज तक इन्होंने लोगों को डिलीवर करके बताया है और इन्होंने लोगों को ऐसी ऐसी सहूलतें दी हैं चौधरी बरादरान ने कि जो आज अल्लाह की रहमत के साथ एक मिसालिया बनी हुई हैं। वेरी गुड। आप ओवरसीज का काम उठा के सारे नेट पे सर्च करके देख लें, सालक साहब ने कितने किए हैं। आप शाफे साहब की मिनिस्ट्री के सारे काम सर्च कर लें, उन्होंने ऐसे ऐसे कर्जे ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं, देखें जिसमें पंजाब गवर्नमेंट में मरियम साहबा ने बड़ा काम किया है। मैं बल्कि इस ऊपर सवाल पूछने ऊपर लगा था। शहबाज शरीफ साहब ने देखे बड़ा काम किया एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें वो हैं तो जो वाकई नज़र आ रही हैं लोगों को, और इसमें हमारी जो मिनिस्ट्री हैं दोनों मिनिस्ट्रियों में बड़ा अहम रोल हमारे दोनों मिनिस्टर साहबान कर रहे हैं। और अभी देखें जो हमारी मिनिस्ट्री से लोगों को कर्जा मिला है सही है। बगैर सूद के, आज तक कभी नहीं ऐसे होगा कि किसी बैंकों ने या किसी ने हुकूमत ने ऐसे किया हो। बगैर सूद के उन्होंने जनाब 50 लाख रुपए तक लोगों को कर्जा दिया है कि आप अपनी अपनी ज़िंदगी को ईजी करें, आसान करें। उसके बाद 50 लाख के बाद 50 लाख से लेकर 3 करोड़ तक एक लहरा कैटेगरी निकाली है, अच्छा उसमें सिर्फ 3% मार्कअप है सही है। और 50 लाख से नीचे कोई मार्कअप भी नहीं है। और देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुली कचहरी लगाता हूँ बाना हर मंगल वाले दिन अपने मुस्लिम लीग हाउस में। अच्छा चौधरी साहबान ने मुझे सरकारी सेक्रेटरी दी हैं, तो लोगों के मसाइल हल ये करते हैं। लोगों के मसाइल हल करें।
دیکھیں میں تمام سیاسی لوگوں کو کہوں گا اگر آپ کو اللہ نے عزت ٹائم دیا ہوا ہے تو اس پہ آئیں، اپنی اپنی پارٹیوں پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں۔ بالکل اچھا کام کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہ وہ کیسا کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی انہوں نے بھی اپنا آپ کے سامنے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ میں انہوں نے یہ اسکیمیں، یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں انہوں نے سب نے مل کے، ہماری منسٹری نے، چیف منسٹر صاحبہ نے مل کے یہ ساری چیزیں لے کر آئے ہیں نا عوام کے لیے۔ آپ آنے والے 5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں جی یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نہیں کچھ آیتیں کہ میں نے دیکھی ابھی آپ کو بتایا 2 سالوں میں میں نے اپنی پارٹی کو، اپنے قائدین کو آپ نے کام 2 سالوں میں روم کیا کافی سارا سیاست کیا ہے، تو اس میں مجھے انہوں نے پورے پنجاب کی اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے کہ یہ کام کرنے سے ہے۔ میں تو اپنے میٹنگوں میں بھی کہتا ہوں، اپنے تمام عہدیداروں کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی جو بندہ کام کرے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ چودھری برادران وہ ہیں جو سب کو عزت دینا جانتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ندیم صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ جاتے جاتے آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ جیسے آج کل فضا بنی ہوئی ہے جنگ کی، میں کہتا ہوں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہر طرف سے جو آواز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہمارے مسلمانوں کو، اور جو ادھر بھی عوام بیٹھی ہوئی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ رہ گئی بات اگر مودی ایک اکیلا شخص اس ملک کو یا اپنے ملک کو کسی امتحان میں ڈال رہا ہے تو مودی صاحب میں آپ کو کہوں گا ہوش کے ناخن لیں۔ ایسا نہ ہو کہ عوام ہی آپ کو لتروں کے ساتھ ودا کر دے۔ یہ میرا پیغام ہے آج کے لیے، بڑا اسپیشل۔ بہت شکریہ ندیم صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پہچان پاکستان، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ندیم صاحب کی سچی اور کھری باتیں، بہت ریئل انسان ہیں، پاکستان کے ہیرو ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ کشتی سے ریلیٹڈ تھے۔ اب ندیم صاحب سیاست میں آئے اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی خدمت کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کوشش کریں کہ سب ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں۔ لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب محبت کریں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔